اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اپنے لطف اور کرم سے نوازش اور اس کی بارش اس امت پر بہت کی ہے۔ ان میں سے ایک اہم ترین نعمت وہ رمضان مبارک کا مہینہ ہے جو امت محمدیہ کو ملا ہے۔ یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ بندہ صحیح طور پر اگر اس نعمت کی عظمت کے بارے میں مکمل سمجھ بھی نہیں پاتا اور اتنی اس کی نعمتیں اور برکت ہیں، اس کا حق ادا ہم نہیں کر سکتے جتنا حق اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کرنے کا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں تمام مہینوں کا یہ مہینہ سردار ہے، جس کو رمضان کہتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں نفل فرض اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن کریم اور تمام آسمانی کتابوں کے نزول کے لیے اس مہینے کو منتخب کیا گیا۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آسمان اور جنت کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس کی رحمتیں، برکتیں اور بخشیشوں کا نجات والا مہینہ کہا گیا ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں شرکت شیاطین اور جنات قید کر دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں ایک شب قدر جیسی عظیم المرتبت رات رکھی گئی۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں باکثرت جہنمیوں کی گردنوں میں سے جہنم سے آزادی ان کو دلائی جاتی ہے۔ یہی وہ مہینہ ہے جس میں پہلے عشرے کو رحمت، دوسرے کو مغفرت اور تیسرے کو جہنم سے خلاصی کا عشرہ کہا گیا ہے۔ اللہ بندے سے کچھ چاہتا ہے، کس سے چاہے گا؟ اپنوں سے ہی تو چاہے گا۔ کون ہے وہ؟ ابن آدم ہے، اور خاص ایمان والے، اس کے مومن، اس کے اہل والے۔ ساری دنیا کا اللہ کا کنبہ ہے، اللہ سب پر مہربان ہے، سب سے بہت محبت کرتا ہے، لیکن ابن آدم سے اور خاص مومنوں سے کچھ چاہت ہے۔ تو حدیث قدسی میں آیا ہے ابن آدم سے کیا چاہت ہے اللہ کی، کہ ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے اور ایک تیری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے، ہوگا وہی جو میری چاہت ہے۔ پس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے، پس اگر تو نے سپرد کر دیا اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے، تو پھر وہ میں تجھے دوں گا جو تیری چاہت ہے، پھر میں تجھے وہ دوں گا جو تیری چاہت ہے۔ اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری حاجت ہے، اگر تو نے مخالفت کی اس کی جو میری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا تجھ کو جو تیری چاہت ہے، تو میں تھکا دوں گا اس کو جو تیری چاہت ہے، پھر وہی ہوگا جو میری چاہت ہے۔ زندگی رب کریم کی چاہت کے مطابق گزارو، بڑی آسان کٹے گی، کچھ مشکل نہیں لگے گی۔ جسے اپنے رب سے محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، اس کی مثال میں اس طریقے سے دوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ماؤں کی مثال دی ہے محبت کی۔ ماں جیسی محبت اور ماں جیسی عظیم نعمت جس کو ملتی ہے وہی جانے، جس کے پاس نہیں ہے نا، ان سے پوچھو کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ جن کی مائیں بچپن میں چلی جاتی ہیں، بچے یتیم ہو جاتے ہیں، تو ان سے پوچھو ان بچوں کا درد۔ تو اللہ تعالیٰ نے ماؤں کی محبت کی مثال کیوں دی ہے؟ مثال کے طور پر ماں جب بچے کی تربیت کرتی ہے، اس کی پرورش کرتی ہے، راتوں کو اٹھ کر اس کو دودھ پلانا، جس کو اللہ اس عورت کو دودھ پلانے والی عورت کو مجاہد کا ثواب دے رہا ہے، راتوں کو اٹھ کر وہ دودھ پلاتی ہے، گیلے کپڑوں میں خود سوتی ہے، بچے کو سوکھے میں سلاتی ہے، اس کی ایک ذرا سی بیماری پر پوری رات کھڑی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی اس سے کہے والدہ سے، دیکھو اس میں مشقت ہے نا، ماؤں کے لیے مشقت ہے کہ 9 مہینے اپنی کوکھ میں رکھنا، اپنے بطن میں رکھنا، پھر اس کی پرورش کرنا۔ تو اللہ نے ماں کے درجات کیا کہا ماں کے بارے میں، کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، الجنت تحت الاقدام، ماں کی ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جنت کیوں رکھی گئی؟ یہ اسی وجہ سے رکھی گئی، ماں جیسی نعمت اللہ نے پھر نہیں دوسری اتاری۔ تو ماں کتنی محنت کرتی ہے بچوں کے ساتھ، یہ میں اللہ کی محبت کی مثال دے رہی ہوں۔ تو محبت میں وہ اس قدر دیوانی ہوتی ہے اپنے بچے کی کہ اس کی اف پر کھڑی ہو جاتی ہے، اس کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اللہ تو مجھے پریشانی دے دے لیکن میرے بچے کو صحیح سلامتی رکھ۔ اگر کوئی اس والدہ سے یہ کہے کہ لاؤ اپنے بچے کو ایک رات کے لیے مجھے دے دو، تمہیں پریشان کر رہا ہے، تمہاری نیند خراب کر رہا ہے، تو بتاؤ کون سی ماں جو کہہ دے گی کہ نہیں لو لے لو؟ کوئی نہیں کہے گی نہیں۔ اس
اس جو مشقت اس پر بیتتی ہے تو اس مشقت میں اسے لطف آتا ہے، اس محبت، اس میں اس کی محبت اور زیادہ امڑتی ہے۔ تو وہی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے کہ اللہ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا رب ہے، اور رب ذوالجلال بھی اپنی پیاری امت محمدیہ سے کچھ چاہتا ہے، تو اس کی چاہت کے مطابق اگر زندگی گزاری جائے تو بڑی آسان لگے گی، کوئی مشکل نہیں لگے گی۔ احکام الہی کو، قرآن اور حدیث کو، قرآن کے احکام کو چھوٹا مت سمجھو۔ آج کسی امت کو اگر ہم امت محمدیہ میں سے اگر خواتین حضرات کو آج کے زمانے میں سمجھایا جائے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، دنیا میں کھو گئی ہیں، اور جب دنیا میں کھو جائیں گی تو ہماری اولادیں ہم سے کئی گنا دنیا میں کھوئیں گی، پھر ان کو راستہ نہیں ملے گا، ساری زندگی وہ بھٹکتی رہیں گی۔ کم سے کم کسی کا نہ بھلا سوچ سکو تو اپنی اولادوں کے لیے رب سے محبت کرو، جو مانگنا ہے رب سے مانگو، جس طرح کی مشکل ہے رب سے مانگتے رہو، اللہ تعالی ہماری مشکلیں دور کر دے گا۔